پانی کی موقر معزز محترم نائبان رسول مہمان رسول حاضرین سنت جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا آلہ و اصحابہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے، عظیم تاریخ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ آج آپ لوگ مولود مصطفیٰ میں شریک ہیں اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں، اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاصل ہے۔ محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو، کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے۔ باوضو ہونا چاہیے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے، وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے، اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے، اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں۔ دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے۔ سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا۔ کیا بیان کریں اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کریں اس ذات پاک کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا۔ اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔
نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ زلفتوں سے حجاب ہٹتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دی، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو۔ اور پھر ہم آج یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہاں حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہاں حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، سبحان اللہ، شہید شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، دہر میں موج میں دہر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور میرا امام یہ کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان کی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آولا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، قلم آولا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے، مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے، جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکر القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اور شاہ سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی گولوی کہتے ہیں، مکھ بندش مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لکھ نورانی ہے، کالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہیں مدھریاں، اصول رسول میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں
رکھا رب دی شان رکھا تو شان تو شانہ سب نے دیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتنی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتن مہر علی کی تھی ثنا گستاخ اکھے کی تھی جاریہ اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ غلام نفس جہاں نہیں یہ پھول ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے کیا کہا یا رسول اللہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عزیزان گرامی وقار آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں اے سی بھی چالو ہے لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے سورج کی تپش تو نہیں ہے گرمی اتنی کیوں ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے عشق رسول کی گرمی کو یہ پسینہ تو آنا ہی ہے یہ پسینہ تو آنا ہی ہے ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے کہا اے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں عزیزان گرامی وقار آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا کائنات کے داتا ہم بھکاریوں کے سرور و آقا ہم فقیروں کی سرور ہم غریبوں کی سب کچھ ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ اس محسن کائنات پر کچھ لب گشائی کرنا کچھ بولنا حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ جلسے یہ پروگرام یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے حضور کی بات کرو اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو میاں چھوڑو اس کو ہمیں بات کرنے کا موقع کہاں ہے میں نے ایک ایسے خطیب کو مصر میں دیکھا ہے جو نابینا ہے پیدائشی لیکن 12 سال ایک بھی جمعہ ناغہ نہیں کیا منبر پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف حقیقت محمدیہ پر ان کے خطاب ہوا کرتے ہیں اور انہوں نے قسم کھا رکھی جب تک اللہ زبان عطا کرے جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے میں صرف اور صرف حضور کی ذات پر ہی بولوں گا اس لیے کہ جب بادشاہ موجود ہے تو پھر اسی کی مدح سرائی بھی کی جائے اسی کی مدح سرائی کی جائے آج بس میں کونوں پہ کہاں آج جو ہماری پوری کائنات میں یہ جو رنگ و شباب ہے یہ ساری چیزیں کس کا عکس جمال ہے یہ کس کا عکس جمال ہے سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں حباب جو کچھ بھی دنیا کو ملا ہے وہ حضور کے عکس جمال سے ملا ہے یہ صدقہ ہے آج ہماری عزتیں آج ہمارے لیے یہ رتبے یہ شانیں کس بات پر ہے یا ہماری لمبی پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے
बात उनकी करते हैं इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर इज्जतों को देखो। मैंने महसूस किया हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता है, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। उस्ताद आए चले गए, तारीख के पन्नों में भी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख उनके कलाम में पूछ नहीं गए और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना जायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ सुबह क़यामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को, उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान ग्राम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए जिसका हर जर्रा जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक, नहीं मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हो जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने ये भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो? यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भौंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं। मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? 4 अलग अलग क्यों तरीके अपना लीजिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये 4 अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूँ, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक ये टॉपिक अगरचे ना हो लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीफ क्या है और तकलीफ कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से मिला, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए,
صحابہ کرام رضوانullah علیہم مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ، حضور کی سیرت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھاتے نہیں، رکوع کے بعد نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے رفع یدین، پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے، پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے رفع یدین تیسری رکعت پر۔ تو یہ رسول کو ماننے والے ان کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایسے بہت ساری چیزیں مسائل میں اختلاف ہے چاروں مذاہب میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک رسول کے ماننے والے۔ میرے عزیز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، کبھی نماز ویسے بھی پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھائے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی۔ بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد، اور صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی ہی تھی۔ حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے، چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا، امام شافعی نے بھی یہ لے لیا، امام مالک نے بھی ایک طریقہ۔ حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی، سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا۔ تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں لے جاتی۔ امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے، کوئی شافعی بن کر، کوئی حنفی بن کر، کوئی مالکی بن کر، کوئی حنبلی بن کر۔ یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے، جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف۔ اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ۔ میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ ہیں، ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ ہیں، حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں، کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے۔ ہر لفظ، حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا کیسے وہ بتاتے ہیں، ایسے اٹھائے گا، اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا۔ کوئی صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں، مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں، پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا۔ ایک صحابی ہے روایت بیان کرے، حدیث بیان کرے، مصافحہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا۔ کہا یہ مصافحہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مصافحہ کر کے کہا۔ ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں، کسی کے نہیں۔ اور روکنے والوں کو دیکھنا چاہیے ان کا کیا محفوظ ہے۔ ارے تمہارے باپ کے اوپر جاؤ تو ڈیش ڈیش ڈیش، پتہ ہی نہیں کیا خبر ہے۔ بہتوں کو ان کو پوچھو تمہارا دادا کون، ہو سکتا ہے دادا تک تو چلے جائیں پر دادا نہیں، لا ادری، ہاں لا ادری، اس کے اوپر نہیں پتا، تمہیں تمہاری نسل کا نہیں پتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اس کے اوپر سے نہیں۔ میں گناتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا،
آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش, ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا, قینن سے مہلائیل میں آیا, مہلائیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام, ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالخ میں آیا, شالخ سے ایبر میں آیا, ایبر سے فالخ میں آیا, فالخ سے راؤ میں آیا, راؤ سے ساروخ میں آیا, ساروخ سے راہو میں, راہو سے ناحور میں, ناحور سے تارح میں, اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں, نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یارم میں, یارم سے تیرح میں, تیرح سے مقوم میں, مقوم سے ادد میں, ادد سے عدنان میں, عدنان سے معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک میں, مالک سے فہر میں, فہر سے غالب میں, غالب سے لؤی میں, لؤی سے کعب میں, کعب سے مرہ میں, مرہ سے کلاب میں, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا, سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا, اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. جس کے دادا کا نام پتہ نہ ہو وہ اتنے لمبے شجرے پر سوال اٹھا ہے, جس کا ہر بات محفوظ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں ان سے بھی کہتا ہوں جو دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اور چہرے پر مسلمان بنے پھرتے ہیں. میرے آقا کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ کافر تھے, یہ آج بھی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی سوال ہے. والدین کریمین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کرتے ہوئے پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے. اور میں یاد کرتا ہوں میرے عزیزوں, قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں آپ کو منتقل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم. اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں جو سب سے بہتر تھے اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا. جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں حضور کو پیدا کیا, جو سب سے بہترین گھر تھا حضور کو اس میں پیدا کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں میرے عزیزوں یہاں بہت طویل گفتگو کرنا نہیں ہے. آج مولود مصطفیٰ ہے اس لیے شجرہ مصطفیٰ میں نے عرض کیا. اور میرا یہ وجدان ہے حضور کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک یہ جو میں نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اوپر تک بلکہ عدنان سے اوپر تک ان میں اگرچہ روایات میں اختلاف ہے لیکن میں نے جو صحیح سیرت مصطفیٰ کی کتاب سیرت ابن ہشام میں موجود وہ شجرہ آپ کے سامنے رکھا. شجرے اور بھی بہت ہو سکتے تھے, میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے رکھا. اور یہ میرا گمان ہے کہ ان ناموں میں اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ سال بھر تک اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ بھی فرماتا ہے. عزیزان گرامی, نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ سب کو پتہ ہے. ہر ربیع الاول شریف پہ آپ سنتے بھی ہیں 1000 سال تک جو آتش کدا جل رہا تھا ایران میں, جس کو بجھنے کے نہیں دیا جاتا تھا, پجاری 1 منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے. حضور کی ولادت کے دن وہ اچانک آگ کدا بجھ گیا, وہ آتش کدا بجھ گیا. سب حیران تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے. اور بحیرہ ساوا سماوا 2 ندیاں
جن کے متعلق کہا گیا ہے ایک ندی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں سوکھی، وہ سوکھ گئی ایک ہی جگہ. ایک ندی ایسی کہ جو کبھی پانی اس میں آیا ہی نہیں تھا، سوکھی رہتی، وہ اچانک بھر گئی. اور کسرا بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا. فارس کا بادشاہ جس کے محل میں زلزلہ آیا، دیوار پھٹ گئی اور اس کے کنگورے گر گئے. اس نے سارے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا میرا قلعہ اتنا محفوظ کہ 1,00,000 لوگ مل کر اسے توڑ نہ سکے، ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا تھا، ہوا کیا ہے؟ میرے قلعے کے اندر یہ زلزلہ کیسے اور یہ دیوار کیسے؟ نجومیوں نے حساب کتاب کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. یہی جواب دیا ہوگا. آئی نئی حکومت. آج عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کفر و شرک کی ظلمتوں کو دور کر کے نور کا اجالا لانے والا ہے، نور وحدت کا اجالا لانے والا ہے. اور پھر انہوں نے یہی کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور اس زلزلے پر بات یاد آئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، فارس میں یہ قلعہ تھا بہت بڑا اور بادشاہ کسرا وہ بیٹھا ہے اور زلزلہ آیا، دیوار شک ہو گئی. زلزلہ کس دن آیا؟ حضور کی ولادت پر. آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں بھی زلزلہ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے جب حضور کی ولادت کا ذکر کرے ہلنے لگ جاتے. وہ زلزلہ آتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر زلزلہ آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی زلزلے کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یا رسول اللہ زندہ باد. آپ کو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اگر یہ حالات بدلے تھے، انقلاب تھا، حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جو ہمیشہ صحرا سے جوجھ رہا ہوتا ہے، سوکھے پن سے، ہریالی آ گئی، بارشیں آ گئی. اس سال جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی، یہ عجیب و غریب چیزیں عرب والوں نے دیکھا بھی اور لکھا بھی اور محفوظ بھی رکھا. پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے پتہ ہی چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا. انقلاب آیا تھا، دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی. آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے. اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے. انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نبوت کی آگ بھڑکتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے. یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد کے حالات بھی آپ کو پتا ہے. مختصر انداز میں کیونکہ ہر سنی مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھے، بلکہ ہر مسلمان. کیوں؟ اس رسول کو نہیں پڑھا تو پھر کس کو پڑھے گا؟ کس کو پڑھے گا؟ یہ مجرا کرنے والے نچنیوں کے بارے میں تم پڑھتے رہو گے. ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ جو جہنم کا راستہ دکھاتے ہو ان کے متعلق تم پڑھتے رہو گے. نہیں، تمہارا شوق، تمہاری جستجو یہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو میں پڑھ لوں، حضور کی زندگی پاک کو پڑھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حالات زمانہ بہت الگ تھے اور روایتیں تو یہ بتاتی ہیں پورے مکہ میں اس سال صرف اور صرف جتنے گھروں میں بچے ہوئے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے جو تھے وہ لڑکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں اور بی بی آمنہ کی گود میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور تشریف لانے کا انداز بھی بی بی آمنہ کہتی ہیں رجب کے مہینے میں مجھے حمل ٹھہرا تھا اور اس کے بعد سے میں نے عجیب و غریب جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہے. نہ مجھے کبھی حمل کی تکلیف ہوئی، نہ پیر بوجھل ہوتے تھے، نہ سر میں چکر آتا تھا. جیسے پریگننٹ
عورتوں کو ہوتا ہے، جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، بوجھ اٹھانا ہوتا ہے بچے کا، اور ان کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، کبھی ان کو کھانے میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی سر چکرانے لگتا ہے، الگ الگ چیزیں حاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے جب سے میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ کبھی مچلی آئی، نہ کبھی چکر آیا، نہ کبھی پیر بوجھل ہوئے، نہ طبیعت میں گرانی آئی، بلکہ اس کے برعکس جو حالات تھے بی بی آمنہ کہتی ہے رات کو سوتی تو کبھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے اور کبھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے اور بشارت دیتے جاتے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا کھانے والا ہے، اللہ نے اس کو پرچم نبوت ایسا دیا ہے۔ سب کی بشارتیں سنتے سنتے آ رہی تھی، یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا تھا، ربیع الاول سے پہلے جو آتا ہے، بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی، پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی، کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا، میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی، کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے، وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہے اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں، جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو، اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں جلا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ، ہاں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے بی بی آمنہ یہ بتا رہی ہیں رات کا وقت تھا اور میرے گھر پر ایسا لگتا تھا کہ نور کی جماعتیں اترتی جا رہی ہیں، کبھی مجھے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی، حوروں کی آوازیں ہوں، فرشتوں کی آوازیں ہوں، صبح صادق کا قریب وقت آیا تھا، اچانک میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کہا وہ دایا تھی، جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتیں ہیلپ کے لیے مدد کے لیے آتی ہیں ان کو دایا کہتے ہیں، یہ 3 عورتیں آئی تھیں، بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو، اس میں سے ایک عورت نے کہا میرا نام بی بی آسیہ ہے، میں دوسری نے کہا میرا نام بی بی مریم ہے، تیسری نے کہا میرا نام بی بی حوا۔ یہ وہ مقدس خواتین جو دنیا کی سب سے افضل خواتین ہیں وہ حضور پاک کی دایا بن کر کے آئی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے ولادت کا وقت قریب آیا، اچانک میری آنکھیں بند ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پلک کیا جھپکی، پھر میں نے آنکھیں کھولی تو حضور پاک کو سجدے کے عالم میں باہر نہ دیکھا۔ پہلے کوئی تکلیف کوئی درد ذہن نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ بھی منظر بیان کرتی ہیں حضرت بی بی آمنہ کی شان میں دیکھا، کہتی ہے نہ کوئی آلائش، نہ کوئی ناپاکی، نہ کوئی گندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے دھلے دھلائے ہوئے آئے تھے، نہائے ہوئے آئے تھے، سرما لگائے ہوئے آئے تھے، ختمہ کیے ہوئے آئے تھے، اور حضرت بی بی آمنہ کہتی سجدے کے عالم میں اس طرح سے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سامنے والا حصہ نظر نہ آئے، وہ کائنات کا آقا و مولا دنیا میں آ رہا ہے تو سجدے کے عالم میں آ رہا ہے۔ اور جب تشریف لائے بی بی آمنہ خوش تھی کہ گلاب جیسی رنگت جس کو دیکھے تو آنکھیں جھپکانا بھول گئے، وہ حسن و جمال کا بادشاہ دنیا میں آیا ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک 3 فرشتے آئے، 3 لوگ آئے، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں کچھ رومال تھے، ایک کے ہاتھ میں پانی تھا، اور انہوں نے اٹھایا میرے بچے کو تشت پر رکھا، پانی ڈالا اور ریشم کے لباس میں ملبوس کیا اور غائب ہو گئے، چلے گئے۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، اجنبی لوگ آئے اور لے کر چلے گئے، کہاں چلے گئے، کون تھے یہ، میرے بچے کو غائب کیسے کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور دوبارہ تشریف لائے،
حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں ہم نے پوچھا یہ کہاں چلے گئے تھے کیسے؟ وہ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم تھا مائے کوثر و سلسبیل سے مصطفیٰ کریم کو غسل دیا جائے اور جنتی لباس میں ملبوس کر کے ان کو لے جایا جائے کہاں پر؟ یہ آنے والے فرشتوں نے اٹھایا اور جتنی کائنات رب تعالیٰ کی بنی ہوئی ہے ساری کائنات کی سیر کرائی، ہر جگہ یہ اعلان کروایا فرشتوں نے آئی نہیں حکومت، آئی نہیں حکومت۔ اور اس کے بعد سارے فرشتوں میں اعلان، ملائکہ اعلیٰ میں اعلان، سارے جنات میں، حیوانات میں، ہر دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ کیوں اعلان کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، حضور معین المشاہد، میرے عزیزو، سعید نوری صاحب قبلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئی، 2 سال تک دودھ پلایا اور واپس لے آئی۔ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش میں تھے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 6 سال تک رہے اور اپنی ننیحال ایک بار سفر پر تشریف لے گئی۔ بی بی آمنہ واپس آ رہی تھی اپنے ننیحال سے جو مدینہ ہے آج، وہ اس وقت یثرب تھا، واپس تشریف لا رہی تھی۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا۔ 6 سال کے ننھے ہاتھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ کی تدفین فرمائی اور اس کے بعد واپس آئے تو دادا عبد المطلب کی کفالت میں تھے۔ 8 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہے۔ جد امجد حضرت عبد المطلب 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تو پھر چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کو لے لیا اور اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے۔ 11 سال کی عمر ہوئی تو پہلا تجارتی قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا۔ سفر کے دوران ایک راہب تھا، عیسائی تھا، بڑا عالم تھا، اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا ان قریب ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کا نور پورے کائنات میں پھیلے گا اور جس کی روشنی سے ہر کوئی ہر جگہ کی ظلمت چھٹ جائے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ نور والا رسول ابو طالب کے تمہارا بھتیجا ہے۔ بشارتیں دی اور کہا ان کے دشمن یہودیوں کے قتل کر دیں گے، ان کو واپس لے جاؤ۔ واپس لے آئے، ملک شام میں یہودیوں کے قریب نہ جانے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو یہ جنگوں میں شرکت بھی آپ نے فرمائی، جو اس وقت کی جنگیں تھی جو حلف الفجار بھی کہا جاتا ہے، اور ان جنگوں میں شرکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پھر تجارت کا سفر فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، آپ کی دانائی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت سارے مکہ میں مسلم تھی، ہر کوئی عظمت احترام سے دیکھتا تھا۔ پھر جب تجارت کر کے کافی مال نفع کا لے کر واپس تشریف لائے، مکہ کی سب سے طاہرہ، پاکیزہ، عفیفہ خاتون خدیجہ الکبریٰ جو بیوہ تھی، دو شوہر سے ان کے انتقال ہو چکے تھے، 2 شوہر پہلے، انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی مبارک، پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے نکاح کر کے ازدواجی زندگی شروع فرمائی۔ آپ کی اولاد ہوئی، حضرت زینب ہوئی، حضرت رقیہ ہوئی، حضرت ام کلثوم ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہوئی، حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت قاسم ہوئے۔ 6 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور جب یہ حالات زندگی آگے بڑھتی گئی، مکہ والوں میں آپ کا عزم، آپ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ آپسی جھگڑے فسادات ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے کئی قبیلوں کے وہ مسئلے جو کئی سالوں سے انحل تھے، لا انحل تھے، وہ حل کر لیے جاتے تھے۔ پھر جب 40 سال کی عمر پاک ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، خلوت میں عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ فرشتہ آیا جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے اور حضور سے کہا اقرا، کہا پڑھو۔ حضور نے کہا ما انا بقاری، 3 بار کہا۔ اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا، 5 آیتیں اتری، اتر کر غار حرا سے وہ سوئے قوم آیا، جہاں کو اندھیروں سے نکالنے والا وہ رسول تشریف لایا غار حرا سے۔ اور جب تشریف لائے
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ والوں کو جمع کیا، اپنے نبی آخر الزماں ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، ماننے والوں نے مانا، چڑھنے والوں نے چڑھنا شروع کیا، دشمنیاں یہاں سے شروع ہوئی اور جھگڑے فسادات شروع ہوئے، صحابہ کو بنتے چلے گئے حضور کے، شروع میں غریب تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ 50 سال کی عمر پاک تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، 7واں سالہ حضور کا بعثت کا تھا، نبوت کا 7واں سال تھا، آپ کا پورے مکہ والوں نے مل کر سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ شب ابی طالب کی گھاٹیوں میں حضور محصور رہے اپنے خاندان کے ساتھ، آپ کو دانا پانی کچھ نہیں جانے دیا جاتا تھا، پتے کھائے حضور نے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ 2 سال کا یہ عرصہ گزرا تھا تو پھر یہ حلف، یہ عہد توڑ دیا گیا، اور پھر 50 سال کی عمر پاک تھی حضور کی جب بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، 4 مہینے کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ عام الحزن تھا، غموں کا سال تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم، اس کے اوپر غم آتے گئے، اور ادھر صحابہ کی پریشانیاں، بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں سے نبوت آزما تھے، پھر مولا نے وہ کرم فرمایا جو پہلے آپ سے پہلے کسی کو نہیں کیا تھا اور قیامت تک کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جا جبرائیل، میرا رسول کبھی دا خاطر ہے، غمگین ہے، اسے مکہ سے اٹھا لاؤ، جنتوں کا سیر کرا کر معراج کے سفر پر لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، واپس تشریف لائے، اعلان نبوت کے بعد پھر 5 سالہ حضور کی زندگی پاک مکہ میں گزری، پھر اللہ کا حکم آیا، مکہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے والوں نے شاندار استقبال کیا تھا، مکہ والوں کی طرح نہیں تھے، مدینے والوں نے شاندار استقبال کیا تھا، حضور کا 9 دن تک انہوں نے انتظار کیا تھا۔ آج جو مولود میں حضور کے ذکر کا انتظار کرتے ہوئے سنیو، یہ مدنی زندگی کا عکس ہے، یہ مدینے والوں کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کوئی ایسی خوشیاں، ایسی میلاد تھوڑی نہ منائی گئی تھی، تم لوگ کیوں مناتے ہو؟ سنیو، ان سے کہو مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سب کافر تھے، کافر تھے۔ ہاں بی بی آمنہ حضرت عبد المطلب کو چھوڑ کر بات کر رہا، اس وقت خوشیاں منائی بی بی آمنہ نے بھی، حضرت عبد المطلب نے بھی۔ ہاں سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو، جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر سناٹے دار تھپڑ مار کر کی بتائیں گے۔ وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی، آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی، وہ یوں کہتی تھی، ارے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چودھری کا چھانٹ آ گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے، ہم سب پر اب شکر واجب ہو گیا ہے۔ یہ مدینے والوں کی خوشیاں تھی میرے عزیزوں۔ پہلا سال تھا، دوسرا سال، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر اس کے 1 سال کے بعد غزوہ خندق ہوا، پھر یہ جنگیں ہوتی رہی، تقریباً 17 جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریف فرمائے۔ یہ 10 سال کے اندر اس میں کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے شرف یاب ہونے والی خواتین بھی آئی، حضرت سودا آئی، حضرت میمونہ آئی، حضرت ام سلمہ آئی، حضرت عائشہ بھی آئی۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے، حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رخصتی لے کر کے آئی، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ آئی، حضرت صفیہ آئی، حضرت جویریہ آئی، حضرت آخر میں حضرت بی بی میمونہ آئی اور بی بی ماریہ قبطیہ آئی۔ ان کے پیٹ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ یہ 6 سال گزرے تھے، 7واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کے لیے۔ مکہ والوں نے راستہ روک دیا، پرمیشن نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جن کا غلبہ اثر اور رسوخ ہو سمجھتے ہیں ہم جسے چاہیں گے پرمیشن دیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ غلبہ اور یہ طاقت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی، زیادہ دیر کی نہیں ہوتی۔ آج تم مسند نشین ہو، کل گدھے نشین بن جاؤ، تھوڑی دیر کی بات ہے۔
اور پھر میں وہ بات کہوں گا تو لوگوں کو پھر ہو جائے گا کچھ دیر کی خاموشی. ارے خاموشی ہو. بیٹا نیچے کر منڈی بولا اللہ اکبر نیچے کر بیٹا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں عرض کر رہا ہوں حضور پاک کی اور ساتھ ہی معزز و موقر و محترم حضرت العلامہ سید معین میاں صاحب قبلہ بھی یہاں ہیں. ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے بہت سارے معاملات بھی ہیں, لیکن میں آپ سب کو اعتماد میں رکھتے ہوئے اطمینان دلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جو آپ پر آفت بنے گی, کوئی بلا. اور ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے سارے لوگ یہ پریشان ہوتے کس کو بلایا کس کو بلایا. بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے. میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں, سادھارن سا آدمی ہوں, فتنہ فساد نہیں چاہتا, جنگ و جدال نہیں چاہتا, لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے, جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے. عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے. درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے. راستہ روک دیا, کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے, جنگ کرنے پر آ گئے تھے. لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی. صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے, ان سے جنگ کریں گے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی. حضور نے صلح فرمایا. 6 ہجری کو واپس آ گئے, احرام کھول لیا, راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے. یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ, اور معاہدہ ٹوٹ گیا. دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے. اب کوئی جنگ و جدال نہیں, قتل و قتال نہیں, لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں, کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں, سب بکھر چکے تھے. اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ آوازیں گونج رہی تھی. اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی, بلال حبشی کی آواز. مکہ پاک کیا گیا, طاہر کیا گیا, صاف کیا گیا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, بتاتا ہوں ایک بات, یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی, وہ اسی لیے کہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے, اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا, اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی. عثمان غنی نہیں, یہ عثمان بن شیبہ دوسرے, ان کے پاس چابی رہتی تھی, وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا چابی تو مجھے اندر جانا ہے. کہا تم کو دوں, تم دین چھوڑے ہوئے آدمی, ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے ہو, تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا. چابی نہیں دیا, نہ دروازہ کھولنے دیا. حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو, یاد رکھو, ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا عطا کروں. اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی, صبر کرو, انتظار کرو. آج تمہارا غلبہ ہے, چابی تمہارے پاس, تم جسے چاہو روک دو گے. حضور نے فرمایا ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی. اور عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کی بات کو ایسی سمجھا, اردو بات, یہ ایسی ایک بولنے والی بات ہے, تمتراک میں کہہ کے ایک بات ہے, لیکن کہتے گھر گیا تو مجھے ٹینشن بھی ہونے لگا. محمد نے اب تک جھوٹ تو نہیں کہا, اگر کہا ہے تو کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں میرا ایک ڈر اس وقت ختم ہو گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے مدینے. وہ کہتے ہیں جو اپنا گھر بھی نہیں بچا پائے, اپنا وطن نہیں بچا پائے, وہ کہاں سے میرے ہاتھ سے چابی چھین پائیں گے. سب کچھ تو ان کا ختم ہو گیا, جا چکے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا صرف 6 سال کے بعد واپس وہ رسول تشریف لائے. 7ویں ہجری تھی, 10,000 صحابہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. مکہ میں جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے ہجوم کے ساتھ جب آئے, خانہ کعبہ کے پاس گئے, اور جو قیدی تھے جو پکڑے گئے تھے اس وقت
वो सब तो इसी तरह सर झुकाए आए हुए थे। ये सोच रहे थे आज तो पूरा बदला लिया जाएगा, बदर का भी, ओहद का भी, खंदक का भी, सारी जंगों में जितना ये नाचे थे सबका बदला ले लिया जाएगा। सब हाजिर थे। हुजूर पाक ऊपर चढ़ते हैं एक टीले पर, कहते उस्मान बिन शैबा कहाँ है? आए, चाबी लेके आए। कहा लाओ चाबी। हुजूर के हाथ में चाबी दे दिया। जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है वो होकर रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रूए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता। हर इंसान ये दीन में रहेगा। ये उसी रसूल ने फरमाया। हाँ, ये मत पूछो अभी क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं हो रहा, परसों क्यों नहीं हो रहा, हालात में कुछ देर। उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। चाबी ली और उसके बाद दरवाजा खोला। जो काबे को पाक किया, काबा आज भी उन अजमतों को सलाम करता है। आज भी काबे की तहारत का सेहरा मेरे मुस्तफा के हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर ऐलान किया पूरे मजमे में, कहते हैं आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाए। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, उमर फारूक सोच रहे हैं, हजरत अब्बास सोच रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद सोच रहे हैं, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आ। वो अचंभे में रह गए, कहा ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन से बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को कयामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो कयामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी। चाबी तो ले लिया उस्मान बिन शैबा ने, कहा ये चाबी बाद में पकड़ता हूँ, पहले ये कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये है उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जितने तोड़ दिया, दुनिया को पैगाम सुकून दिया और तूफानों के रुख को मोड़ दिया। अजीजा ने गिरामी वापस मेरे आका तशरीफ ले गए। 10 हिजरी तक कई जंगें भी हुई, 11 हिजरी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया। हज के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अलालत हुई, सफर का महीना था और सहाबा इकराम के दरमियान हुजूर ने खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, वो चाहे तो दुनिया की चीजें रख ले या अल्लाह के पास जो है वो ले ले, और उस बंदे ने अल्लाह के पास जो है उसको इख्तियार कर लिया। यह हदीस सुनकर के हज़रत अबू बकर रोने लगे। सहाबा ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर ने अपने बारे में फरमाया है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया की सब चीजें रख लो या अल्लाह के पास आने को मंजूर कर लो। हुजूर ने अल्लाह के पास जाने को मंजूर किया। फिर वो आखिरी आयत नाज़िल हो गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और सारी नेमतें तमाम कर दी। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। ये कुरान की आखिरी आयत आई। तब फिर सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक गमगीन हुए, कहा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। फिर रबीउल अव्वल का ही वो महीना आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अदालत पर थे। फिर 13 रबीउल अव्वल की वो रात आई जब हुजूर को शिद्दत का बुखार, हुजूर मिसवाक को पानी में डालते थे और बार बार अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाते थे और फिर
یہ فرماتے ہیں نزع کی حالت سخت ہوتی ہے، سکرات کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، لیکن اے امت مصطفیٰ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ حالت نزع میں میرے مصطفیٰ تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے زانوں پر سر رکھ کر کے حضور آرام کر رہے تھے اور فرمایا تھا کسی کو آنے مت دینا، ملاقات کا وقت بند ہو چکا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا آ جاؤ، اور فرمایا عائشہ یہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، مجھ سے پہلے کبھی اس نے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں مانگے گا، میں اس کو اجازت دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بات نہیں بتائی جاتی ہے۔ حضور نے ملک الموت سے پوچھا، اللہ اللہ، یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جذبات ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں، نظر کے عالم میں، تمہیں پتہ ہے سکرات اور نظر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے، کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں، اس کی تکلیف اس کو پتہ ہے، وہ کسی کی نہیں سوچتا، اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نظر میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں، اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔ ہے غلاموں تم سمجھتے ہو ہماری بیماریوں اور ہمارے دردوں کا کوئی اور موقع مل جائے جس کے دروازے پر ہم جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ادھر دنیا داروں جن کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے لوگوں کے بال پک گئے اور مشکلات حل نہ ہو پائی، تمہیں پتہ ہے حقیقت میں ہمارے دردوں کا اگر کوئی احساس کر سکتا ہے تو زبان ہونا کا لاز، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ اپنی موت سے پہلے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں میری امت کو یہ درد تو نہیں دیا جائے گا، یہ تکلیف سے تو نہیں گزرے گی۔ امت کے تلووں میں کانٹا بھی چپے تو حضور فرماتے اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ اے نوجوان، آج جس طرح کی زندگی تم نے گزارنی شروع کی، یہاں پر آ کر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا، میں نے مختصراً پورے حضور کی سیرت بیان کی۔ ولادت سے لے کر یہ وفات کا دن ہے، حضرت بی بی فاطمہ آئی، حضور ان کے کان میں کچھ کہے وہ رونے لگ گئی، پھر ایک کان میں کہا وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں انہوں نے بتایا حضرت عائشہ سے کہ بابا نے مجھے یہ کہا تھا کان میں فاطمہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے، میں رو پڑی۔ اس کے بعد میرے دوسرے کان میں کہا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر کے ملو گی، میرے بعد تمہاری موت ہوگی۔ وہ موت کا خوف ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن بی بی فاطمہ کہتی ہے سن کر میں ہنس پڑی کہ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، بات کرتے کرتے اچانک زبان بند ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا سینہ بھاری بھاری سا لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے، میں نے روح نکلتے کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ابو بکر صدیق سب سے پہلے داخل ہوئے، آئے حجرے میں، پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت کا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، ہاتھ پکڑا اور بے اختیار ان کی ہچکیاں نکل گئی، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی اس کے بعد اب دوسری موت نہیں آنے والی تھی، اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں پیغام دینا رکھا تھا وہ آپ نے پورا حق ادا فرمایا۔ ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وبلغت الرسالۃ یا رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آواز سن کر حضرت عائشہ رونے لگی۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ باہر صحابہ کو حضرت ابوبکر نے جیسی اعلان کیا، وہ ان کے ماروں کا حال کیا تھا جو نبی پاک کو ایک آن کے لیے بھی دور برداشت نہیں کر پاتے تھے، وہ موت کی خبر کہاں سنتے۔ حضرت عثمان پتھر کی طرح بنے ہوئے تھے، ان کو کوئی کاٹتا بھی تھا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے والوں کو کہتے تھے قسم خدا کی اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا، میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا، اپنے رب سے ملنے گئے واپس آنے والے۔ یہ شدت محبت کے الفاظ تھے، صحابہ بے چین تھے، بے قرار تھے، لیکن حکمت مولا یہی تھی موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، قضا تو آنی ہے، انبیاء کو فقط اتنی کہ آنی ہے، اجل تو آنی ہے
ایک عام کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے غموں کے پہاڑ کے ساتھ تدفین فرمایا، اور اس امت کا بیڑا لے کر چلنے والے صدیق اکبر تھے، مشن کو اٹھایا اور ہم تک یہ جو دین پہنچا، صحابہ کی وہ محنت کش، وہ زندگی پاک استقلال کے ساتھ مصیبتوں سے لڑتے ہوئے، تکلیفوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دین یہاں تک پہنچا دیا۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج مصطفیٰ کی سیرت سننے آیا ہو، آج حضور کی مولود میں آئے ہو، جو رسول تم سے اتنا پیار کرے کہ بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے۔ عائشہ فرماتی ہے بجلی کڑکتی تھی تو حضور باہر نکل جاتے، ابر چھاتا تو حضور گھر سے باہر چلے جاتے، اور کیا کہتے، مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بجلی میری امت پر عذاب نہ جائے، یہ ابر کہیں میری امت پر عذاب بن کر طاری نہ ہو جائے۔ حضور استغفار کرتے کرتے صبح کر جاتے تھے، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے، عائشہ کہتی آپ معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے میری امت کے لیے کرتا ہوں، میری امت بے خبر ہے، مجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا، صحابی رسول فرماتے حضرت علی بھی اتارنے والوں میں سے تھے، لب حضور کے قبر میں بھی ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا تو یہ الفاظ تھے، رب اغفر لأمتی فإنهم لا يعلمون، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اس لیے کہ وہ نہیں جانتی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے نوجوانوں۔ آج پھر میں تمہارے اخلاق و کردار سے سوال کرتا ہوں، اس رسول کے ماننے والے ہو جس رسول نے تمہیں کسی جگہ فراموش نہیں کیا، دعاؤں میں، معراج کے سفر میں، قبر میں، اپنے بستر میں، اپنی خلوت گاہ میں، اپنے خلوت گاہ میں، ہر جگہ جنگوں میں تمہارے لیے، جو پیٹ پر پتھر باندھے تمہارے لیے، تلواریں اٹھائی تمہارے لیے، دندان مبارک شہید کروائے تمہارے لیے، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا تمہارے لیے، حسنین کریمین کے جو خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رسول اللہ کی گھرانے کے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے پیغام اسلام پہنچ جائے، پیغام دین پوری کائنات میں پہنچ جائے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر، جب شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، تاش کے پتوں کے اڈوں پر بیٹھتا ہے، نشہ اپنے منہ میں لگاتا ہے، پھر سوچ سوچ کر کے دل مرنے لگتا ہے، کیا یہ اس رسول کی امت ہے جس کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی حضور کو برداشت نہیں ہے؟ حضور اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ رات بھر عیاشیوں میں گزارا ہے، یہ تاش کے پتوں میں اور شراب کی بوتلوں پر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ اے نوجوانوں، کب تم واپس آؤ گے اس رسول پاک کی بارگاہ میں؟ آج بھی اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جگہ کم ہو گئی، کروڑوں آئے اس کا نور مصطفیٰ میں سب بس جائیں گے۔ آنے کی دیر ہے، آنے کی دیر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب جب میرے مصطفیٰ سے قریب کوئی ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی پاک کو دیکھا، جب مصیبتیں زیادہ ہوتی تھی، جب مشکلیں حل نہ ہونے کے قابل لگتی تھی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی میرے غم کی دوا اگر کوئی چیز تھی تو وہ مصطفیٰ کو یاد کرنا تھا۔ رات بھر سلاخوں کو پکڑ کر کے یاد کرتا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی جس میں میرے مصطفیٰ کو نوازا نہ ہو۔ آتا ہے وکیلوں میں انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور مجھ میں مجھے کا بھلا ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہاں آلات یہ ہیں، ان بچیوں کو دیکھو جن کے دوپٹے ہٹ گئے، جن کے چہرے پہ نقاب ہے، آپ بازاروں کی زینت وہ بنتے ہیں، عیاشیوں کی زینت تمہیں بنایا گیا ہے۔ تمہارے محلوں میں نشہ بکتا ہے، تم نشہ کرتے ہو، تم نشہ کی ڈیلر ہو، کیوں دنیا میں یہ نام اپنا بنایا؟ قرآن میں تو تم کو اللہ نے خیر امت کہا، میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی کی امت ہے، بخشش کا صحرا تمہارے سر پر ہے، تمہیں امت وسط کہا گیا ہے۔ نوجوانوں اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوروں کے زمانہ چال اب نہیں چل گیا۔ ایک علاج تمہیں دے جاتا ہوں، آج یوم درود کے طور پر منایا جا رہا، میں تو سوچ کر کے آیا تھا کہ درود پاک پر کچھ بولوں، لیکن میرے نبی کی زندگی کو شروع کیا جو ختم کبھی نہیں ہونے والی ہے۔ درود پر صرف اتنا کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور المعجم الاوسط طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جمعہ کی رات کو 2 رکعت نماز ادا کیا اور 1000 بار درود پڑھا، اگلے جمعہ سے پہلے میں اسے اپنی زیارت کا شرف عطا کروں گا۔ یہ درودوں کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، اپنے زبان پر چرچے لے آؤ، اس لیے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا چرچا زیادہ کرتا ہے۔
जो चर्चा ज्यादा करेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठा, शाम में उठा, जहां बैठा, जहां खड़ा हुआ, दुरूद पाक पढ़ता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये बार बार पढ़ता रहा, कोई भी दुरूद जो उसे याद रहा। फरमाया गया है इंसान को जागते हुए जो बात बार बार कहने की आदत है, नींद में भी वही बात करता है, या नींद से उसे झिझोड़ कर उठा दिया जाए वही बात करता है। अगर तुम्हारी जुबानों पर दुरूद पाक के नगमे चल पड़े, आदत हो गई, एक दिन तुम्हारा भी डोला उठाया जाएगा, लाशा उठाकर कब्र में दफन करके आ जाएंगे। और ये गहरी नींद ऐसी है, इसको उठाने के लिए तो मुनकर नकीर ही आते हैं। जब वो झिझोड़ उठाएंगे, जिंदगी में जो कसरत से बोलते थे, मौत के उठने के बाद भी वही बोलते हुए उठोगे। अगर तुम्हारे जुबानों पर दुरूदों का नगमा होगा, मुनकर नकीर तो ये कहेंगे जिसको हम पूछने आए थे वो दुरूद के जरिए सब कुछ बता चुका है, सब कुछ बता चुका है। अगर नबी का नाम पहले ले लिया है तो सारे मसले हल है। क्यों? पता है कब्र में 3 सवालात होने, कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुका मा दीनुका, ये 2 सवाल पहले, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इसमें बहुत सारे पास हो जाएंगे, बोल लेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। सबसे अहम सवाल तो यही है जिसके आगे बहुत अटकेंगे। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। फर्क देखो, तवज्जो, आखिरी बात करने आ रहा हूं, तवज्जो। 2 सवालों में फरिश्तों ने कहा तेरा दीन, तेरा रब कौन, क्या था पूछा फरिश्तों, तेरा रब कौन था नहीं, तेरा रब कौन है, वहां कौन है वही बता। और फिर तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहे फरिश्ते, तेरा दीन क्या है। 2 सवालों में तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर की बात जब आई तो पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये मत बोल अब क्या कहता है, अब तो हर कोई कहेगा। देख लिया जो जलाले मोहम्मदी को, जमाले मोहम्मदी को तो हर कोई पुकारे। फरिश्ते कहते नहीं, मा कुंत तक़ूल, पहले क्या कहता था वो बता। अपोजिशन वाले सब हा हा ला अदरी नहीं मालूम नहीं। आज क्या कहता वो तो बोल सकता हूँ, ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में क्या कहता था वो बोल। इसीलिए मेरे अजीजों, सुन्नी सहीउल अकीदा मचल कर कहेगा फरिश्तों से, अब तो पाए नाज से है फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, मेरा लाशा भी कहेगा, सुन्नी तो यही कहेगा, फरिश्ते उठाएंगे कब्र में क्या कहता था। अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाबे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या कहते थे सब बताओ। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का सर याद करके जाओ। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है, मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला करनों बदलो रसूलों की होगी रही, चांद बदली का निकला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका है वो जाने मसीहा। अरे गमज़दों को दीजिए मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। और एक बात यहाँ के लिए सारे जितने कीड़े मकोड़े कान खोल कर सुन ले, सुन्नी क्या कहते हैं, तुमसे आस भी नहीं रखते, पास भी नहीं रखते, हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते। हमारा मानना ये है कौन देखता है, देने को मूल चाहिए, अरे देने आना है सच्चा। बस इस बात पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। सुनियो, जमे रहो, डटे रहो
اور ڈاکوؤں سے بچے رہو، اپنا ایمان سنبھالے رہو۔ رہزن بہت گھوم رہے ہیں اور یہاں کے اس علاقے کے لیے خاص پیغام ہے۔ آپ سے ابھی ناظرین نے پوچھا کون سی مسجد ہے؟ بلال مسجد، سنی بلال مسجد، کیا ہے؟ سنی بلال مسجد، سنی بلال مسجد، جس کے لیے قائد اہل سنت، قائد العلماء، معین المشائخ والملہ حضرت سید معین میاں صاحب بہت ساری جاویدانی پیش کر چکے، بہت سارے محنت کش کاموں کے ساتھ اس بیڑے کو لے کر چل رہے ہیں، اور آپ سب کھڑے رہے کہ سنیت کی خاطر، حضور پاک کی عظمت اور حرمت کی خاطر ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ مسجد کی حفاظت بھی کرو، اپنے عشق کی حفاظت بھی کرو، اور اس بات پر اب گفتگو ختم کرتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر